السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا ہمارا سبق، آج کا ہمارا درس سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی یہ فرمان کا رخ جو آہستہ آہستہ کعبہ، ابراہیم اور حج کی طرف آتا جا رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہاں حضرت ابراہیم یعنی مقام ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، وہاں حج کی فرضیت کے بارے میں بھی فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم یعنی مکہ میں، بیت اللہ میں، بیت الحرام میں اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس طرح جیسے مثال دی اللہ نے کہ مقام ابراہیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو برکتوں، عظمتوں، ہدایت اور امن کا گہوارہ قرار دیا ہے، اور مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہیں لوگوں پر، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا یعنی مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کی معاونت کی تھی، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصب کر دیے ہیں اس کے اوپر۔ اور پہلے جو پتھر تھا یہ کعبہ کے ساتھ متصل تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کعبہ کے مشرقی رخ پہ تھوڑا سا ہٹا کے یہاں اس کو منتقل کر دیا ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہوگا یعنی بیت الحرم میں جو بھی داخل ہو جائے گا آمنا امن میں آ جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی جو بدترین دشمن تھے ایک دوسرے کے، جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتے تو حتیٰ کہ ان کے اگر باپ کا بھی قاتل وہ بیت اللہ میں دیکھ لیتے تو اس سے بھی وہ بدلہ نہیں لیتے، کچھ نہیں کہتے تھے اس کو۔ یہ حرم کی روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ حرم جو ہے وہ دارالامن ہے، یہ امن کا گھر ہے۔ وہ آگے فرمایا اللہ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے، اللہ کا لوگوں پر حق ہے، حج البیت کہ وہ حج کریں اس گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کی طاقت ہو اس گھر میں آنے جانے کی، جو اس سفر کی طاقت رکھتا ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اس گھر کا حج کرے۔ ومن کافر، اور جس نے کفر کیا یعنی اس کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو بے نیاز ہوں تمام جاننے والوں کے لیے، کہ نیکیوں بھلائیوں کی تمہیں ضرورت ہے، جو میرے اس حکم کی نافرمانی کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر میں ان سے بے نیاز ہوں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن آپ خاموش رہے۔ تو بعد میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور اگر تم اس کو بجا نہ لاتے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ اپنے انبیاء سے سوالوں کی بھرمار اور نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، تم میرے حکموں کو بجا لو جہاں تک تمہاری طاقت ہے، اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔
جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت پر ہوگی یا نصرانیت پر، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے جب حج کی استطاعت ہو جائے تو اس فریضے کو ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں اس نے نہ کسی شہوانی خواہشات کو اور نہ کوئی فحش بات کی، اس کا کوئی مرتکب ہوا، اور نہ ہی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے گویا ایسے پاک ہو گیا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کی استطاعت ہے اس فریضے کو ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی یہی ہے کہ جو مسلمان استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے، ایک قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی نیاز ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ دیکھیں کیسی سخت وعید ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج پہ نہیں جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر جب استطاعت ہو تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔